سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: وإن تصبهم حسنة أي خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك. هذا معنى قول ابن عباس وأبي العالية والسدي يقول هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة نيقحة وجدب ونقص في الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك. كما يقوله أبو العالية والسدي يقول هذه من عندك أي من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر بیان فرماتی ہیں کہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، کہ جب ان منافقین کو کوئی بھلائی پہنچے، کیا معنی؟ سبزہ ہو گیا، خصب ہو گیا، آبادی ہو گئی، رزق مل گیا، پھل مل گئے، زراعت میں ترقی ہو گئی، اولاد مل گئی، ایسی اور کوئی نعمتیں ملی، تو کہتے ہیں بھی یہ تو اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ اللہ کی طرف سے. اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچے کہتے ہیں ہاں یہ تمہاری وجہ سے، آپ کی وجہ سے ہے کہ ہم نے آپ پر ایمان لائے، آپ کا اتباع کیا، اس وجہ سے ہم پر مصیبتیں آ گئی ہیں. حالانکہ اصل بات یاد رکھیں کہ منافقین کا اللہ سے بھی تعلق جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ پر اگر ایمان صحیح ہو تو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر پر بھی وہ ایمان لے آئے. ان کا دراصل یہ کہنا جو ہے یہ بھی خلوص پہ مبنی نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ بھئی ہم اگر کوئی بھلائی پہنچے گی آپ کی وجہ سے نہیں پہنچی، وہ تو اللہ نے ہمیں براہ راست دی، اور اگر تکلیف پہنچے تو کہا جی آپ کی وجہ سے پہنچی. حالانکہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے کہ بھی اچھائی ہے، تکلیف ہے، خیر ہے، جو بھی ہے اللہ کی طرف سے. باقی اسباب کی حد تک اللہ تبارک و تعالی انعام اپنی رحمت سے دیتے ہیں، اور تکلیف ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے دیتے ہیں، ورنہ ہے تو ہر چیز اللہ کی طرف سے. نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. مومن کا تو ایمان ہی یہ ہے کہ خیر اور شر دونوں کا خالق میرا اللہ ہے، اور دونوں چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں. کل یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون. کوئی چیز ہمیں نہیں پہنچتی مگر جو اللہ لکھتے ہیں. اللہ کے لکھے کے بغیر ہمیں ایک کانٹا بھی پاؤں میں نہیں چبھ سکتا. تو اگر اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تکلیف لکھی ہے تو اس میں بھی حکمت ہے، اور اللہ نے اگر آرام لکھا ہے تو اس میں بھی حکمت ہے. ہم تو جاہل ہیں، سمجھ نہیں سکتے، اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا، فلاں ہو گیا، ورنہ اللہ کی ہر چیز میں حکمتیں ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں فرماتے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ کے قحط پڑ گئی، کوئی قحط میں جد یعنی کمی آ گئی، نقص آ گئی. جد بھی قحط کے معنی میں ہے، یعنی جب فصل نہ ہوں. وَنَقْصٍ فِي الثِّمَارِ، یا کوئی پھل گھٹ گئے، یا زراعت میں کمی آ گئی، یا موت ہو گئی، یا اور کوئی جانوروں میں مال یعنی جانور جو ہیں پھلنے رک گئے. جب یہ تکلیفیں آتی ہیں تو کیا کہتی ہیں کہ حاضی من عندک من قبلک بسبب اتباعنا لدینک،
یہ تو آپ کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے کہ ہم نے آپ کے دین کی اتباع کی، ہم نے آپ کی اتباع کی۔ وَاقْتَدَانَا بِدِينِكَ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ عَنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ، کہ جیسے میرے اللہ تبارک و تعالی نے قوم فرعون کا بھی حال نقل کیا۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، کہ فرعون کی قوم بھی یہ کہتی تھی کہ جب ان کو بھلائی پہنچے کہتے یہ تو ہمارا حق ہے، ہمیں پہنچنی چاہیے تھی، ہمارا فصل اس لیے اچھا ہوا ہے کہ ہم نے محنت کی ہے، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والوں کی وجہ سے ہے۔ وَكَمَا قَالَ تَعَالَىٰ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ وَهَكَذَا قَالَ هَٰؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ ظَاهِرًا وَهُمْ كَارِهُونَ لَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن ایک طرف پہ یعنی خیر ملے تو اللہ نے بھی ہے اور شر ملے تو ہائے ہائے اسلام بھی ہے، مسلمان ہے اسی لیے ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہم جناب چونکہ حضور پر ایمان لے آئے اس لیے ہمیں تکلیفیں پہنچ رہی، اور یہ منافقون جو تھے حضور کے زمانے میں جو اسلام میں داخل ہوئے ظاہراً، یعنی ظاہراً تو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں لیکن ان کے اندر اسلام نہیں تھا، جیسے کہ اللہ نے سورۃ المنافقون میں باقاعدہ وضاحت فرما دی کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ نے فرمایا جب منافق آتی ہیں آگے کہتی ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے فرمایا اللہ تو جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ تو ظاہر میں کہہ رہے ہیں اندر کہ ان کے ایمان نہیں ہے۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ وَهَكَذَا الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ ظَاهِرًا، جو اسلام میں ظاہر داخل ہوئے وَهُمْ كَارِهُونَ لَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، لیکن حقیقت میں وہ نعوذ باللہ اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وَلِهَذَا أَصَابَهُمْ شَرٌّ إِنَّمَا يَسْنُدُونَهُ إِلَىٰ اتِّبَاعِهِمْ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کرتے۔ وقال سدیم ان تصبهم حسنة قال والحسنة خصب والتنتج مواشيهم وخيلهم ويحسن حالهم وترد نساؤهم الغلمان، ان نے کہا کہ یہاں حسنت سے مراد کیا ہے؟ سبز ہونا، کیا بنا سبز ہونے کا کہ ان کے جانور بھی اولاد دینے لگ گئے، گھوڑے بڑھ گئے، مال بڑھ گیا، مواشی بڑھ گئے، عورتیں بڑھ گئیں، عورتوں میں اولاد بڑھ گئی، تو کہتے ہیں یہ تو ہمیں اللہ نے کیا ہے۔ قالوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئات والسيئات الجدب بنا قحط، یعنی قحط بڑھ گئی، فصل نہیں، آبادی نہیں، وزر فی اموالهم تشاءموا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر نعوذ باللہ وہ تشاؤم پکڑتے ہیں کہ جی بس ہم جب سے مسلمان ہوئے بس عذاب میں آ گئے، تکلیف میں آ گئے، مصیبت میں آ گئے۔ وقالوا هذه من عندك يقولون بتركنا ديننا واتباعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصابنا هذا البلاء، کہتی ہیں کہ چونکہ ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا، حضور پاک کی اتباع کی، اس لیے ہمیں یہ مصیبتیں آ گئیں۔ فانزل اللہ عز وجل قل كل من عند اللہ، وقوله قل كل من عند اللہ الجمیع بقضاء اللہ وقدرہ، اللہ نے فرمایا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو سمجھائیں کہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی قضاء و قدر ہے۔ وَهُوَ نَافِذٌ فِي الْبِرِّ وَالْفَاجِرِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ، اور اللہ کی تقدیر جو ہے وہ نیک ہو یا کوئی برا ہو یا مومن ہو یا کافر ہو، تقدیر چلے گی۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کے نظام کے تابع دنیا کے اندر کبھی قحط ہے، کبھی آبادی ہے، کبھی کمی ہے، کبھی زیادتی ہے، وہ کبھی بارشیں ہیں، کبھی قحط سالی ہے، کبھی طوفان ہے، کبھی پانی کا قطرہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک نظام عالم ہے۔ نظام عالم تو چلتا رہے گا، لیکن جو مومن ہے اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے میرے اللہ کی طرف سے ہے، اور اسی میں میرے اللہ کی حکمتیں ہیں۔ بظاہر انسان کو ایک تکلیف آتی ہے لیکن آدمی سمجھ نہیں سکتا، حالانکہ اسی میں اس کے لیے کوئی بہتری ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس چھوٹی سی تکلیف سے کسی بڑی مصیبت کو ٹال دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چھوٹی پریشانی سے کسی بڑی پریشانی سے بچا لیتے ہیں، سب اللہ کی حکمتیں ہیں۔ آمنا باللہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا
وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قل كل من عند الله الحسنة والسيئة وكذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. ثم قال تعالى منكرا على هؤلاء القائلين هذه المقالات صادرة عن شك وريب وقلة فهم وعلم وكثرة جهل وظلم. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں یہ بھی حسنہ سیئہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اس کے بعد پروردگار عالم نے رد کیا ان بات کہنے والوں کا کہ یہ باتیں تم کہتے ہو اس لیے کہ تمہیں نہ اللہ پہ بھی شک ہے، رسول پاک پہ بھی شک ہے، ایمان پہ بھی شک ہے، اور تمہارے پاس علم نہیں ہے، جہل ہے اور ظلم ہے. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. اللہ نے فرمایا کیا ہے اس قوم کو کہ یہ حق بات کو نہیں سمجھتے کہ کل من عند اللہ، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ذکر حدیث غریب يتعلق بقوله تعالی قل كل من عند الله. قال الحافظ ابو بکر البزار حدثنا سكر بن سعيد قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا اسماعيل بن محمد المقاتل بن حيان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في قبيلتين من الناس وقد ارتفعت أصواتهما فجلس أبو بكر رضي الله تعالى عنه قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عمر رضي الله تعالى عنه قريبا من أبي بكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفعت أصواتكما فقال رجل يا رسول الله قال أبو بكر إن الحسنات من الله والسيئات من أنفسنا فقال رسول الله فما قلت يا عمر فقال قلت والحسنات والسيئات من الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من تكلم فيه جبريل وميكائيل فقال ميكائيل وقال لك يا أبا بكر فقال جبريل وقال لك يا عمر قال فيختلف أهل السماء من يختلف أهل السماء يختلف أهل الأرض فتحاكما إلى إسرافيل وقضى بينهم من الحسنات والسيئات من الله. ثم أقبل على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقال أحفظا قضائي بينكما لو أراد الله أن لا يحسن ما خلق إبليس. قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس عباس بن تيمية رحمه الله تعالى هذا حديث موضوع مختلق باتفاق أهل المعرفة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت ہے غریب، یعنی اس میں غرابت ہے، بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت بھی موضوع ہے، مختلق ہے، گھڑی ہوئی ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں. وہ روایت یوں ہے، علماء ذکر اس لیے کر دیتے ہیں، یاد رکھا کریں کہ تاکہ علماء طلباء پڑھنے والے ان کے علم میں آ جائے. معلومات ہوں گی تو رد کریں گے، اگر معلومات نہ ہوں تو کیسے رد کریں. اور اسی طرح علماء کا یہ کام ہے کہ روایات ذکر کر کے پھر اس پہ بحث کرتے ہیں کہ بھی یہ موضوع ہے یا اس کی سند میں غرابت ہے یا منقطع ہے یا اس کے متن میں غرابت ہے یا یہ ہے کہ سند تو کمزور ہے لیکن شواہد موجود ہیں، تو ساری بحث کر دیتے ہیں. ورنہ تو یہ تھا کہ علماء ذکر ہی نہ کرتے، لیکن ذکر کرنے میں حکمتیں ہوتی ہیں کہ پڑھنے والے باخبر رہیں کہ ان کے سامنے جب اس قسم کی روایت کی جائے تو پہلے ان کی نظر سے گزر چکی ہو، وہ کہیں کہ ہاں یہ روایت تو موضوع ہے، اس روایت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وہ فرماتی ہیں کہ حضرت ہم بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ سیدنا ابی بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے اور دونوں کے ساتھ جماعت، یعنی ان کے ساتھ بھی آدمی تھے ان کے ساتھ بھی آدمی. وقد ارتفعت اصواتهما، اور اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے کہ ان کی آواز جو تھی بلند ہو گئی. تو حضرت ابی بکر صدیق جب آئے رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابی بکر کے قریب میں بیٹھ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما ارتفعت اصواتکم، ابھی کیا وجہ ہے زور زور سے بول رہے تھے، کیوں آواز بلند ہوئی؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ حضور اصل بات یہ ہے کہ ایک مسئلے پہ جھگڑا ہو رہا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بھلائیاں جو ہیں وہ تو ہمیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں اور تکلیفیں جو ہیں وہ ہمیں ہمارے نفس کی وجہ سے ملتی ہیں.
لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں، حسنات ہوں یا سیئات دونوں اللہ کی طرف سے ملتے ہیں. تو اس بات پہ جھگڑا ہو رہا تھا اور اسی وجہ سے آواز جو تھی ان کی بلند ہو گئی. تو حضور پاک نے فرمایا کہ بھائی اس بات پر تو آسمانوں میں بھی جھگڑا ہو چکا کہ جبرائیل اور میکائیل کے درمیان میں بھی اختلاف ہوا. تو میکائیل نے تو وہی کہا کہ جو سیدنا ابی بکر نے کہا ہے کہ بھئی جو بھلائی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی ہے وہ ہمارے نفسوں کی شرارت کی وجہ سے. لیکن جبریل نے وہ مقالہ کہا جیسے حضرت عمر نے کہا. انہوں نے کہا کہ نہیں، حسنات ہیں، یہ سیئات ہیں، خیر ہے، شر ہے، سب اللہ کی طرف سے. اور اس کے بعد انہوں نے پھر فیصلہ جو ہے وہ بھی اسرافیل کے پاس لے گئے. تو انہوں نے پھر فیصلہ یہی کیا کہ ان الحسنات والسیئات من اللہ، کہ بھئی حسنات اور سیئات جو ہیں دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. تو حضور پاک نے فرمایا متوجہ ہوئے سیدنا ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف اور فرمایا احفظا قضائی بینکما، اب اس فیصلے کو یاد رکھنا. کیوں؟ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے کہ کوئی بھی دنیا میں نافرمانی نہ کرے تو اللہ تو قادر تھے کہ وہ ابلیس کو بھی پیدا نہ کرتے. اللہ تبارک و تعالی تو قادر ہیں کہ شر کا وجود ہی نہ ہوتا، خیر ہی خیر ہوتی. تو سب میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے. لیکن بات یاد رکھیں، اصول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ ویسے تو یہ روایت موضوع ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز خیر شر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، ہمارا ایمان. لیکن اب طریقے ادب کیا ہے؟ طریقے ادب یہ ہے کہ اگر شر ہے تو ہم اپنی طرف نسبت کریں اور خیر ہے تو ہم اللہ کی طرف نسبت کریں، کیونکہ مقام ادب. اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہے. شر تکلیف، دکھ، پریشانی بندے کو کبھی نہیں پہنچتی مگر اس کی وجہ سے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ جو بھی تمہیں تکلیف پہنچے، دکھ پہنچے تو اس کا وجہ کیا ہے؟ ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے، ہماری خطائیں، ہمارے گناہ. کبھی زبان سے کوئی کلمہ غلط نکل گیا، اللہ معاف فرمائے، اس پہ مواخذہ ہو گیا. کبھی انسان نے کوئی اور گناہ کیا ہوتا ہے، اس میں پکڑ آ گئی. لیکن اللہ پاک اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں فرماتے. وہ ارحم الراحمین ہیں اور وہ ظلم سے منزہ ہیں اور ظلم سے پاک ہیں. اللہ تبارک و تعالی تو اپنے بندوں کو معافی فرماتے ہیں اور معافی دینے کو محبوب رکھتے ہیں. لیکن بندوں کے گناہوں کی وجہ سے کبھی ان پہ دنیا میں عتاب آتا ہے، اور اس عتاب کی وجہ کیا ہے کہ مومن کا کفارہ ہو جاتا ہے گناہوں کا. حتیٰ کہ مومن کو بخار آتا ہے، تکلیف آتی ہے، وہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے. دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، مالی ہے، مال میں ہے، اولاد میں ہے، پھلوں میں ہے، زراعت میں ہے، وہ بھی کفارہ ہے، سیئات ہے، تاکہ مومن اللہ کی درگاہ میں بالکل پاک صاف ہو کے گناہوں سے پیش ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو درجات جو ہیں اپنی رحمت سے عطا فرمائیں. یہ ایک طریقہ ہے، ورنہ بات ٹھیک ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں برائی، شر، شیطان یا شیطان کو جو استدراجی قوتیں دی ہیں وہ نہ دیتے تو پھر تو ساری دنیا میں محض خیر ہی خیر ہوتی. جیسے فرشتوں میں اللہ نے کوئی برائی نہیں رکھی، سارے پاک ہیں، گناہوں سے بھی پاک، کھانے سے بھی پاک، پینے سے بھی پاک، بیوی سے بھی پاک، بچوں سے بھی پاک، اور ہر وقت اللہ کی تسبیح میں. لیکن اللہ نے نظام دنیا رکھا ہے دار الامتحان، اور امتحان تب ہوگا کہ جب دونوں قوتیں. اگر دوسری قوت ہے ہی نہیں تو امتحان کا کیا معنی؟ اب دیکھو نا، ایک آدمی ہے، اس کے اندر قوت مردمی ہے ہی نہیں، اس میں قوت شہوانیہ ہے ہی نہیں، تو کیا امتحان؟ کوئی امتحان. اچھا، اسی طرح دنیا میں سارے اہل حق ہوں تو کیا امتحان؟ دنیا میں سارے موحد بن جائیں، کیا امتحان؟ دنیا میں نور ہی نور پھیل جائے، کیا امتحان؟ اس لیے اللہ نے تقابل رکھا کہ نور ہے تو ظلمت ہے، حق ہے تو باطل ہے، صدق ہے تو کذب ہے، خیر ہے تو شر ہے، سچ ہے تو جھوٹ، تاکہ تقابل ہو. اور پھر بندوں کو اختیار دیا، عقل دیا، سمجھ دی، قوات خمسہ دیے،
حواس خمسہ دیے، 1,24,000 پیغمبر بھیجے، کتابیں اتاری، بتلا دیا کہ یہ حزب الرحمان ہے اور یہ حزب الشیطان ہے۔ اب بندے نے جو اختیار کیا اسی کے مطابق اس کو بدلہ ملتا ہے، انعام ملتا ہے اور اسی پر جزا ملتی ہے۔ یہ جو لوگوں کے دماغ میں ایک خلل ہوتا ہے نا جی، اور جی اللہ نے لکھا ہے زنا تو ہم نے کیا، اور پھر جب اللہ نے لکھا ہے تو اللہ سزا کیوں دیتے ہیں؟ یہ جہالت ہے، یاد رکھو۔ لکھنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ بندہ یہ گناہ کرے گا اپنی مرضی سے، اللہ نے اسے مجبور کر کے گناہ نہیں کرایا، لیکن جو کچھ قیامت تک کرے گا چونکہ علم میں تھا تو اللہ نے ہر چیز لکھ دی کہ بھی دنیا ایسے پیدا ہوگی، اس میں فلاں بندہ یہ نیکی کا کام کرے گا، یہ برائی کا کرے گا، یہ اچھائی کا کرے گا، یہ خرابی کا کرے گا، یہ مومن ہوگا، یہ کافر ہوگا، یہ سعید ہوگا، یہ شقی ہوگا، لیکن کرے گا وہ اپنے اختیار سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، ورنہ تو سزا جزا کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ورنہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ تبارک، اچھا اس کو ہم کہیں گے یہی کہ بھئی ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، جو ہم نے کرنا تھا وہ لکھا ہوا ہے، لیکن کرنا ہم نے تھا۔ بات کو سمجھیں، اگر ہم نہ کریں تو پھر سزا جزا کیا مطلب؟ یعنی اگر روزہ ہے تو ہم رکھیں گے، نماز ہے تو ہم پڑھیں گے، اٹھیں گے، وضو کریں گے، تیاری کریں گے، نماز پڑھیں گے، پھر اللہ بدلہ دیں گے۔ لیکن یہ لکھا تھا کہ ہم ایسے اٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، اور یہ بیٹھا رہے گا نماز نہیں پڑھے گا۔ جو بیٹھا اپنی مرضی سے بیٹھا، جو اٹھا نماز کے لیے وہ اپنی مرضی سے اٹھا، اسی پر جزا اور سزا کا ترتب ہوتا ہے۔ چونکہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو لکھ دیتے ہیں، اور اسی کے بارے میں پھر لوگوں کے دماغ میں اسی لیے بعد آیتوں میں یا حدیث مبارک میں آ جاتا ہے نا کہ بھئی اللہ کی تقدیر میں ایسے تعلق سمجھتے ہیں۔ تقدیر کا معنی یعنی اللہ نے ہمیں جبر کیا کہ تم کافر بنو، اللہ زبردستی کافر بناتے ہیں، پھر جہنم میں بھی ڈالتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کافر بھی نہ بنو۔ کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا وَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَكْفُرْ۔ ہم نے کھول دیا رستہ، اب جو تم میں چاہے ایمان لے آئے، جو تم میں چاہے کفر۔ اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے رستہ واضح کر دیا، ہدایت کر دی، دکھلا دی۔ اب ان میں کچھ ایسے ہیں جو میرے شکر گزار ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو نہ شکرے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ہمارے لیے راستے واضح کر، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اللہ نے فرمایا کیا میرے بندے، کیا میں نے تم کو زبان نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تم کو ہونٹ نہیں دیے تھے؟ کیا میں نے تم کو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تم کو خیر اور شر نہیں بتلایا تھا؟ کیا میں نے تم کو دن اور رات کا، ظلمت و نور کا فرق نہیں سمجھایا؟ کیا میں نے تم کو یہ نہیں بتایا کہ آگ جلانے والی ہے، پانی جلانے والا ہے، روشنی روشنی ہے، ظلمت ظلمت ہے، ایمان ایمان ہے اور کفر کفر ہے؟ اور کیا میں نے تم کو نہیں بتایا تھا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، حضرت آدم سے لے کر آج تک تمہارا دشمن۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے تمہیں کھول کے نہیں سمجھا دی تھی، تو اب تم کیسے کہتے ہو کہ جی ہاں مجھے موقع نہیں ملا اور اللہ میاں چاہتے تو ہم بس سارے مسلمان ہو جاتے، اللہ ہمیں زبردستی مسلمان کرتے؟ تو زبردستی والا اسلام تو قبول ہی نہیں، جبر والا اسلام تو قبول ہی نہیں۔ یا اللہ تبارک و تعالی اگر اسلام کے مقابلے پہ کفر نہ پیدا کرتے تو امتحان کیسے ہوتا؟ امتحان تو تب ہوا نا جی کہ جو ایمان لائے وہ صدیق بنے، اور جنہوں نے کفر کیا وہ ابھی جہل بنے۔ ایک قوت تھی جو محمد مدنی کے لیے لڑ رہی تھی، اور ایک طاقت تھی جو مدنی سرکار کے خلاف لڑ رہی تھی۔ اب فیصلہ ہو رہا تھا کہ پاک نبی کے ساتھی کون ہیں اور دشمن کون ہے۔ یہ تو تقابل جب ہوگا، کیونکہ یہ دنیا دار الاختبار ہے، دار البلا ہے، دار الامتحان ہے، اور اس امتحان کے نتیجے جو ہیں وہ جزا سزا آخرت میں ہے۔
باقی حالات کے مطابق ظاہر جو ہے وہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی خیر پہ چل رہا ہے تو ہم کہیں گے جی بڑا اچھا آدمی ہے ماشاءاللہ، بڑا عابد ہے، زاہد ہے، تہجد گزار ہے۔ ایک آدمی اگر نعوذ باللہ فاسق ہے، فاجر ہے تو ہم کہیں گے بھی برا آدمی ہے۔ لیکن اصل معاملات اللہ کے ہاں ہیں کہ آخری امتحان میں کون کامیاب ہوتا ہے اور آخری امتحان میں کون فیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے نہیں دیکھا کبھی کبھی بہترین پڑھنے والے طالب العلم، یعنی جن کو کتابیں یاد ہوتی ہیں اور استاد جن پہ فخر کرتے ہیں، وہ امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اور نالائق طالب جو ہے وہ پاس ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ نالائق طالب نے رات کو دیکھنا ہے کتاب کو، آخری رات، سارا سال تو اس نے پڑھنا نہیں نا۔ اچھا، اب اللہ کی شان ہے جو اس نے رات میں دیکھا وہی صبح پرچے میں آ گیا، وہ تو پاس ہو گیا۔ اور جس بیچارے نے ساری کتاب یاد کی تھی مارا گیا، اس کو وہ سوال یاد ہی نہیں رہا۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ کبھی کبھی اسی دین ایمان کا امتحان بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ ساری زندگی تو کفر پہ گزر گئی، لیکن آخر میں میرے مالک نے ایسا توفیق دی کہ کلمہ پڑھا۔ جیسے ایک صحابی حضور پاک فرماتے ہیں آپ جنگ میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کھڑا ہے اور کھجوریں کھا رہا ہے، اور اس کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ ہو رہی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے دشمنوں کے خلاف لڑوں، لیکن ہوں میں کافر، میں آپ کو مانتا نہیں، لیکن بس میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں۔ حضور نے فرمایا کہ خبردار، انی لا استعین من کافر، میں کسی کافر سے مدد نہیں مانگتا، کسی مشرک سے مدد میں نہیں مانگتا۔ آج بھی لوگوں کو یہی دھوکہ ہے۔ ہمارے مسلمان جب ہندوؤں سے کافروں سے معاہدے کرتے ہیں نا، دلیل کیا لے آتے ہیں؟ جی حضور پاک نے یہودیوں سے معاہدے کیے تھے۔ یاد رکھو، معاہدہ کافروں سے ہو سکتا ہے لیکن اسلام اعلیٰ ہو، اسلام اونچا ہو، پھر ان سے معاہدہ کیا جائے کہ تم ہمارے ماتحت رہو، تم ہمارے ساتھ چلو تو ہم بھی تمہاری مدد کریں گے۔ یہ نہیں کہ کافروں کو اونچا کر کے تم نیچے لگ جاؤ اور پھر کہو کہ کافروں سے بھی معاہدہ ہو سکتا ہے۔ دونوں معاہدوں میں فرق ہے۔ اسلام اعلیٰ رہے گا، اسلام یعلو، اسلام بلند رہے گا، غالب رہے گا۔ پھر کفر دابے رہے، جھک کے رہے، نیچے رہے تو اس سے معاہدے ہو سکتے ہیں، اس سے بات چیت ہو سکتی ہے، شرائط ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں اسلام کے دب جانے کا خطرہ ہو وہاں تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا خبردار، میں کسی مشرک سے مدد نہیں چاہتا۔ وہ جا کے پھر کھڑا ہو گیا، کھجوریں کھانے لگے، تھوڑی دیر گزری پھر آ گیا، کہنے لگا حضور مہربانی کریں، چلو میں مشرک ہوں لیکن لڑوں گا تو آپ کی طرف سے نہ۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے نہیں۔ وہ چلا گیا، وہاں جا کے کھڑا ہو گیا، پھر کھجوریں کھانے لگ گیا، پھر آ گیا، کہتا ہے حضور کوئی رستہ ہے؟ میرا دل کرتا ہے بس میں آپ کی طرف سے لڑوں، کوئی راستہ؟ آپ نے فرمایا بالکل بڑا آسان راستہ ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، لڑو۔ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو، ہر چیز میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ میرا مدنی بھی تو رحمت دو جہاں تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی رحمت کا یہ تقاضا تھا کہ یہ جو جذبے میں تو آیا ہوا ہے، میری امداد بھی کریں، مشرک ہو کے مر جائے تو فائدہ کیا ہوگا اس کو؟ اگر میری نصرت میں بھی، میری مدد میں بھی یہ مارا جائے لیکن ہو کافر، ہو مشرک، تو اس کو تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کو فائدہ تب ہوگا کہ اسلام لا کے پھر محمد مدنی کی نصرت کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا حضور اچھا آپ گواہ ہو جائیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نے کہا حضور گواہ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو مسلمان گے لو تلوار۔ حضور نے تلوار دے دی۔ صحابہ کہتے ہیں اتنی بے جگری سے وہ بہادر لڑا نا کہ جس نے بھی دیکھا وہ حیران ہو گیا، اش کر اٹھے ہم کہ ایک اکیلے آدمی نے صفوں کی صفیں الٹ ڈالی کافروں کی، اور اس کے بعد تلوار لگی، شہید ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بیٹھے ہیں اور حضور نے فرمایا میرے صحابہ دیکھو یہ خوش قسمت آدمی، عمل قلیلا و اجر کثیرا، کام تو اس نے بڑا تھوڑا کیا لیکن اجر جنت لے گیا۔ کہ بھئی ایک آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگا، مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، تلوار چلائی، مارا گیا۔
تو اس لیے یاد رکھیں کبھی کبھی جیسے ناکام بچے پاس ہو جاتے ہیں، اسی طرح کبھی کبھی گناہگار بد کردار آخر میں آ کے اللہ ان سے کوئی ایسا کام لیتے ہیں کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ساری زندگی عبادت کرنے والے، رات دن تہجد پڑھنے والے اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکل جاتا ہے کہ قیامت ختم ہو گئی، برباد ہو گئے، کوئی قادیانی بن گیا، کوئی ذکری بن گیا، کوئی کرامیہ بن گئے، کوئی جبریہ بن گئے، کوئی قدریہ بن گئے، کوئی غلف میں آ گئے، کوئی بدعات میں الجھ گئے، کوئی قبر پرستی میں آ گئے، ساری نیکیاں، ساری ریاستیں، ساری عبادتیں برباد ہو گئیں اور موت شرک پہ آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان ہے، اور ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے کہ ہم بھلائی اختیار کریں یا ہم نعوذ باللہ برائی اختیار کریں۔ اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے کہ آگ میں پاؤں رکھیں گے تو جل جائے گا، اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے کہ پہاڑ سے پاؤں نکالیں گے تو گر جائیں گے، اگر غار کے اوپر ٹھہریں گے تو اندر چلے جائیں گے، کھائی میں کھڑے ہوں گے تو گر جائیں گے، اگر ہم گاڑی بے تحاشا بگائیں گے تو ٹوٹ جائیں گے، سب اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے۔ پھر یہ کہنا کہ نہیں اور جی بس اللہ نے لکھا ہے تو پھر اللہ کیوں پکڑتے ہیں، یہ ہماری بے وقوفی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی بندوں سے زبردستی کفر کراتے، ان اللہ لا یرضی بعبادہ الکفر، اللہ کو تو بندوں کی طرف سے کفر پسند ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے رحمت میں آئیں، میرے بندے ایمان میں آئیں، میرے بندے ہدایت میں آئیں، اس لیے تو پروردگار نے 1,24,000 پیغمبر بھیجا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام تقی الدین ابو العباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ حدیث جو نقل کی گئی ہے بالکل موضوع اور گھڑی ہوئی ہے۔ ثم قال تعالی مخاطبا لرسوله صلی اللہ علیہ وسلم والمراد جنس الانسان لیحصل الجواب، اب اللہ پاک نے مخاطب فرمایا اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مراد کیا ہے؟ ساری دنیا کے انسان، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تمہیں نیکی پہنچے، رحمت پہنچے، من فضل اللہ ومنہ ولطفہ ورحمتہ، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا لطف ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو من قبلک، وہ تیری اپنی وجہ سے ہوتی ہے، تیرے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ومن امرک انت کما قال تبارک و تعالی وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ نے فرمایا نہیں پہنچی تم کو کوئی مصیبت مگر تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے بھی وجہ سے، اور اکثر تو وہ ہیں جن کو اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے بندے کو ہر وقت اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اس لیے میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا بی بی صاحبہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے لیلۃ القدر کی رات مل جائے تو میں لیلۃ القدر کی رات میں اللہ سے کیا مانگوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی اللہ چاہے تو اپنے بندوں کو لیلۃ القدر کھول دیتے ہیں، اس کی علامات کو ظاہر فرما دیتے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ عائشہ اگر لیلۃ القدر مل جائے تو پھر عفو والعافیہ، اللہ سے یہ دعا مانگنا کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، کہ یا اللہ معافی عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے، جب معافی مل گئی تو سارے کام ہو گئے، جب اللہ معاف فرما دے، جب ہماری غلطیاں معاف ہو گئی تو سارے کام ہو گئے، اور عافیت مل گئی بدن میں ظاہری باطنی تو ساری نعمتیں مل گئی۔ اس لیے فرماتی ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ قال السدی والحسن البصری ابن جریج ابن زید ومن نفسک ای بذنبک، تیرے گناہوں کی وجہ سے پکڑ آتی ہے۔ وقال قتادہ فی الآیہ ومن نفسک عقوبۃ لک یا ابن آدم بذنبک، انہوں نے فرمایا معنی یہ ہے کہ تیرے گناہوں کی شامت ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے۔ قال وذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب رجلا خدش عود ولا اثرة قدم ولا اختلاج عرق الا بذنب وما يعفو الله اكثر۔ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ کسی بندے کو کوئی کسی قسم کی خراش نہیں آتی لکڑی سے، اور نہ کوئی پاؤں میں موچ آتی ہے،
اور نہ کسی رگ میں کوئی کسی قسم کا بل آتا ہے، مگر وجہ کیا ہے کہ گناہ، ہمارے گناہ ہوتے ہیں، نقصان ہو گیا پیسے کا، مال کا، پریشانی، یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ دعا کریں اللہ معافی عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے ساری خطائیں معاف فرما دیں۔ ہم تو اس کے عاجز بندے ہیں، ہم کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ والے ہوتے ہیں جو ابتلاءات برداشت کرتے ہیں اور صابر رہتے ہیں۔ وَهَذَا الَّذِي يَرْزَلَهُ قَتَادَةَ قَدْرَ مُتَّصِلٌ بِالصَّحِيحِ، صحیح حدیث میں بھی متصلاً بھی آیا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب حتى الشوكة شاكوى الا كفر الله عنه بها من خطاياه۔ حضور پاک نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری زندگی ہے، فرمایا کہ لا يصيب المؤمن هم ولا حزن، کسی مومن کو کوئی غم نہیں آتا اور کوئی تکلیف نہیں آتی، حتی الشوکة یشاکوها، کہ کوئی کانٹا بھی اس کو نہیں پاؤں میں لگتا، مگر اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ کوئی غم آتا ہے، مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، اللہ ہمارے گناہ میں مٹا دیتے، لیکن دعا کرو کہ اللہ بغیر تکلیف کے معافی دے۔ ہم کوئی تکلیفیں برداشت کرنے کے قابل ہیں، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا، روایات میں، کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ جب قید میں چلے گئے، قید تو پھر قید ہوتی ہے نا، اللہ بچائے، جب کافی دن گزر گئے جیل میں، حضرت پریشان ہو گئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام روئے اللہ کے آگے کہ اللہ میاں اب تو میں پریشان ہوں، تنگ آ گیا۔ تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے یوسف کو جا کے کہو کہ یہ جیل تو تم نے خود مانگی تھی، جب تم پر الزام لگایا تھا اور تو تم نے تو کہا تھا کہ رب السجن احب الی، کہ یا اللہ ان تہمتوں سے، ان بدنامیوں سے تو قید خانہ بہتر ہے، تو تم نے خود تو مانگا تھا قید خانہ، پھر ہم نے تمہاری بہتر مانگی ہوئی جگہ پر تو تمہیں بھیجا ہے، اب پریشان ہو گئے۔ تو اس وقت یہ مانگ لیتے کہ اللہ مجھے ان بدنامیوں سے بھی بچا اور جیل سے بھی بچا، تو ہم دونوں سے بچا لیتے۔ تو تم نے تو کہا مجھے نہ عورتوں کے فتنے سے بچاؤ، جیل جانا ہے تو کوئی حرج نہیں، جیل چلا جاؤں گا، تو تم نے تو خود مانگا تھا۔ تو اس لیے ہمیشہ دعا یہ کیا کریں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو بھی ہمیں تکلیف آئے ہمارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، لیکن وہ تو کریم ہے نا کہ بغیر تکلیف کے بھی مٹا دیں، بغیر تکلیف کے بھی مٹا دیں اور ہمیں معاف فرما دیں۔ تو ان کو معاف کر دینے میں کیا کمی ہوگی؟ اگر میرا اللہ ساری کائنات کے بندوں کو معاف کر دیں تو کیا کمی ہوگی؟ اور اگر سب کو پکڑ لیں تو کون پوچھ سکتا؟ اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ذریت نکالی، فرمایا ہؤلاء من اہل الجنت ولا ابالی وہؤلاء من اہل النار ولا ابالی، ان کو میں نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، اور ان کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ پیدا ہی جہنم کے لیے کریں اور جہنم میں ڈال دیں، کون پوچھ سکتا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا ہی جنت کے لیے کریں اور جنت عطا فرما دیں تو ان سے کون پوچھ سکتا ہے؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ آج تو دنیا کے حاکم سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، وہ تو ذرے ذرے کا مالک ہے، اور مالک اپنے ملک میں جو چاہے کرے۔ ظلم تو تب ہوتا ہے نا کسی دوسرے کے ملک میں کرو، اپنے ملک میں جو چاہے کرے، اس کی مرضی ہے، اسی لیے فعال لما یشاء ویحکم ما یرید، اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کرے۔ تو اس لیے دعا یہ کیا کریں کہ اللہ ہمیں تکلیفوں سے بھی بچا اور ہمیں گناہ بھی معاف فرما، اپنی رحمتوں کے ساتھ فیصلے فرما، ہم تو تیرے عاجز بندے ہیں، ہم تو کروڑواں حصے کا ایک ذرہ بھی تکلیف برداشت کرنے کے قابل ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتی وقال ابو صالح وما اصابك من سيئة فمن نفسك اي بذنبك وانا الذي قدرتها عليك، ملتا تو تمہیں تیرے گناہ کی وجہ سے ہے لیکن سب کچھ میری تقدیر میں ہے۔ رواه وقال في حاتم بن عمار قال حدثنا سالم بكار
قال حدثنا سعد بن شيبان قال حدثني ابو بن واسع بن اخي وطرف بن عبد الله قال ما تريدون من القدر اما تكفيكم الايه. وہ فرماتے تھے کہ تم کیوں تقدیر میں جھوتے ہو، کیا تقدیر کے مسئلے میں تمہیں اللہ کے قرآن کی یہ آیت کافی نہیں؟ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ أَيْ مِنْ نَفْسِكَ وَاللَّهِ مَا وَكَّلُوا إِلَى الْقَدْرِ وَقَدْ أُمِرُوا وَإِلَيْهِ يُسِيرُونَ. وهذا كلام متين قوي في الرد على القدرية والجبرية أيضا ولبسطه موضوع آخر. اللہ نے فرمایا کہ کل من عند اللہ. یہ قدریہ جو فرقہ ہے ان پر رد ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمارے اپنی طرف سے ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا ہوتا تو بندے کی طرف، لیکن بندے کو کس نے پیدا کیا؟ تو پھر بات تو وہیں جا پہنچتی ہے نا کہ ہر چیز اللہ کی طرف. فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا أَن تُبَلِّغَهُمْ شَرَائِعَ اللَّهِ وَمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ وَمَا يَكْرَهُ وَيَأْبَى. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے، ساری دنیا کے لیے رسول بنا کے بھیجا تاکہ آپ پوری دنیا کو میرا دین پہنچائیں، میری شریعت پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کن اعمال پہ راضی ہے اور اللہ کن اعمال سے ناراض ہوتی ہیں. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا أَيْ أَلَا نُرْسِلُكَ شَهِيدًا أَيْضًا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ وَعَالِمٌ بِمَا تُبْلِغُونَ إِيَّاهُ وَمَا يَرُدُّونَ عَلَيْكُمْ لَكَ كُفْرًا وَعِنَادًا. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ہی گواہ کافی ہوں کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے. وَعَالِمٌ اور میں جاننے والا ہوں جو آپ بندوں کو پہنچاتی ہیں، اور میں یہ بھی جاننے والا ہوں کہ بندوں میں سے کون انکار کرتا ہے، کون کفر و عناد کرتا ہے، تاکہ اس کو اسی کے مطابق پھر قیامت میں جزا و سزا دوں گا. تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ پوری کائنات کے لیے ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کے نبی پاک نے اللہ کا بھیجا ہوا دین پورے کا پورا پہنچا دیا. جنہوں نے مانا وہ بھی اللہ کے علم میں ہیں اور جنہوں نے انکار کیا وہ بھی اللہ کے علم میں ہیں، اور قیامت والے دن اللہ سب کو ان کے عمل کے مطابق بدلہ دیں گے. المحسن بإحسانہ والمسیء بإساءتہ. اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا. کہتے ہیں جی کہ رمضان کے مہینے میں غلطی ہو گیا، 3 بار روزے میں 60 مسکین کو کھانا دو، پتہ نہیں کیا ہے. بہرحال تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، توبہ بھی کرو اللہ کے دروازے پر. یہ غلطی تو نہیں ہے، تو زیادتی ہے کہ آدمی ایک دفعہ تو ہو سکتا ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ پھر 3 دفعہ، اور وہ بھی رمضان میں، اور روزے میں تمہیں رات نہیں آتی. بھئی اللہ نے رمضان میں رات بنائی ہے اور رات میں میاں بیوی کا ملنا حلال ہے، کوئی منع نہیں. بہرحال 60 روزہ رکھیں یا پھر 60 اگر روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر مسکینوں کو کھانا کھلائیں. بہر صورت یہ ہے کہ اب اصولاً علماء کہتے ہیں کہ 3 کفارات ہیں، اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی کفارہ ادا کرنے سے سارے ادا ہو جائیں گے. آئندہ جو ہے توبہ کریں. اگر ایک آدمی کا داماد جو ہے وہ قرض دار ہے اور اس کا سسر جو ہے وہ غنی ہے تو سسر اپنے داماد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، کوئی منع نہیں. ایک موٹی بات یاد رکھو کہ زکوٰۃ ان کو نہیں دے سکتے ہو جن کا خرچہ شرعاً تمہارے ذمے ہے. یعنی کیا مانا؟ مثلا ماں ہے، باپ ہے، ان کے لیے زکوٰۃ نہیں. بیٹا بیٹی ہے، ان کے لیے بھی زکوٰۃ نہیں، کیونکہ ان کا خرچہ تو ویسے ہی ماں باپ کے ذمے ہے نا. بیوی ہے، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیوں؟ بیوی کا تو نفقہ خرچہ روٹی ویسے تیرے ذمے ہے، تو زکوٰۃ دینے کا کیا مطلب؟ ان کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہو اگر غریب ہیں، یعنی بھائی ہیں، بہنیں ہیں، چچا ہے، چچی ہے، بھتیجے بھتیجیاں، بھانجے بھانجیاں ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ غریب ہوں. اور اگر رشتہ دار غریب ہے اس کو زکوٰۃ دو گے یا صدقہ دو گے تو زیادہ ثواب ملتا ہے. ایک ثواب ملتا ہے وہ صدقے کا، اور ایک ثواب ملتا ہے صلہ رحمی کا. کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا
فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، سب سے زیادہ مستحق تیرے رشتے دار ہیں، تیرے قرابت دار ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی کو رشتے داروں کا پتہ ہوتا ہے کون غریب ہے، کون مسکین ہے، کس کے گھر میں ہے، کس کے گھر میں نہیں ہے۔ دوسروں کے بارے میں آپ دیکھیں، بظاہر ایک آدمی کپڑے پھٹے ہوئے برا حال ہے، لیکن گھر میں پیسے ہوتے ہیں، اس کی عادت ہے شکل بنا کے پھرتا ہے، اس لیے آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے، لیکن اپنے رشتے داروں میں دھوکہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے سب سے پہلے خیرات اپنے رشتے داروں کو، اس کے بعد محلے والوں کو، پھر ساتھ والوں کو، پھر شہر والوں کو، پھر باہر بھیجو۔ یہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے۔ اگر اسلام کے اس نظام پہ ہم عمل کریں تو یقین کرو کوئی غریب نہ رہے، کوئی بھیک مانگنے والا نہ ہو، کوئی محتاج نہ ہو، اور کسی کے رزق میں تنگی بھی نہ ہو، برکت ہی برکت ہو اور رحمت ہی رحمت ہو۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ پہلے تو مسلمان میرے خیال میں 100 میں سے 10% زکوٰۃ دیتے ہیں، 90% تو دیتے ہی، اور 90% میں میرے خیال میں 50% تو قائل ہی نہیں کہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا بہت بڑے مسئلے ہیں۔ آج بھی اگر اسلام کے ملک خدا بہتر جانتا ہے صحیح معنی میں زکوٰۃ اور عشر کا نظام ہو تو کوئی غریب نہیں رہے، لیکن مشکلات ہیں نا جی کہ ادھر 200 قسم کی ٹیکس ہے، پیدائش پہ ٹیکس، موت پہ ٹیکس، جائیداد پہ ٹیکس، چولہے پہ ٹیکس، کپڑے پہ ٹیکس، سودے پہ ٹیکس، خرید پہ ٹیکس، بیچنے پہ ٹیکس، مکان پہ ٹیکس۔ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب ہم نے اتنے بھرنے ہیں، پھر اللہ کا بھی ٹیکس دیں، وہ اس کو بھی ٹیکس سمجھتے ہیں، پھر اس میں بھی وہ ڈنڈی مارتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے، پھر ٹیکس کے بجائے سارا کچھ اکٹھا چلا جاتا ہے، سارا کچھ جو ہے وہ ایک ہی دفعہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایسے ملک کہ آج وہ 1 ایکڑ سے 100 من گندم پیدا کرتے ہیں، اور تمہارا زرعی ملک ہے، تم ابھی تک 20 من سے بھی اوپر، 30 من سے بھی اوپر نہیں جا سکتے۔ تمہارے سب سے جس کو آپ زراعت کا یعنی سونے کی چڑیا سمجھتے ہیں، وہاں ابھی تک 200 پاؤنڈ ایکڑ کی پیداوار ہے کپاس کی، اور باہر کے جو ملک ہیں وہ 4-4 ہزار پاؤنڈ تک پہنچ گئے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارا نہ دین میں محنت ہے نہ دنیا میں محنت ہے۔ ہم ہو گئے نعوذ باللہ، ہوتا ہے نا آدھا تیتر آدھا بٹیر، اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، کہ منافق جیسے لٹکا ہوا ہوتا ہے نہ اسلام والوں کی طرف نہ کفر والوں کی طرف، اسی طرح اب ہم درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، نہ تو انگریزی قانون ہے نہ محمد مدنی والا قانون ہے، درمیان میں لٹکے کھڑے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 50 سال گزر گئے آپ کے ملک کو، آج بھی انگریزی زبان میں فیصلہ ہوتا ہے، آج بھی انگریزی میں بحث ہوتی ہے، آج بھی انگریزی میں فائلیں بنتی ہیں، آج بھی انگریزی میں تمہاری کاروائیاں ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ کافروں نے دماغ میں ڈالا ہے کہ ہماری زبان اونچی ہے محمد مدنی کی زبان سے، ورنہ نہ آج عربی ہے ہمارے پاس، نہ اردو ہے، نہ اپنی زبان ہے، نہ محمد مدنی والی زبان ہے، کافروں کی زبان کو ہم نے گلے لگایا ہوا ہے، اور وہ ہمیں چونکہ سمجھ نہیں آتی، اس زبان والوں کے دروازے پہ ہم محتاج ہیں۔ آج کسی مولوی کو جو بٹھا دو تو اس کو تو انشاءاللہ کلرک اور سیکٹری ایسا پاگل بنائیں کہ 3 دن میں مولوی صاحب سیدھے ہو جائیں، کیوں مولوی صاحب کو پڑھا ہوا ہے انگریزی، بیچارہ فائل دیکھ لے گا۔ بس پھر تو یوں سمجھو نا کہ ماتحت ماشاءاللہ جو مرضی آئے کرے۔ اسی لیے دشمنوں نے یہ تفرقہ ڈالا تھا کہ تمہاری زبان بھی ختم، تمہاری تہذیب بھی ختم، تمہارے اسلام کے اصول بھی ختم۔ ورنہ اگر تیری اپنی زبان میں بات ہو تو تم بھی سمجھ سکتے ہو، میں بھی سمجھ سکتا ہوں، چلو 100% ہی نہیں سمجھیں گے، 50% تو سمجھیں گے نا۔ لیکن اور اچھا پھر انگریزی میں بھی 2 طبقے بنا دیے، ایک جو پرائیویٹ اور مشنری سکولوں میں پڑھیں گے تاکہ وہ تو بنیں گے نا اونچے درجے کے افسر، اور جو غریب پڑھیں گے پرائمری میں، مڈل میں، ہائی میں، ادھر ادھر یہ بنیں گے کلرک۔ اس میں بھی 2 طبقے ہیں، ایک اعلیٰ طبقہ، ایک ادنا طبقہ۔ ادنا طبقہ ہمیشہ کلرک رہے گا، اعلیٰ طبقہ ان پر افسر رہے گا، عوام ہمیشہ غلام رہیں گے۔ سبحان اللہ حضرت، سبحان اللہ۔ بس دیکھا انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اچھا جی، ہم نے حج مسجد میں ادا کیا، عرفات چھوڑنے بھی، یہ کل بھی آپ نے پوچھا تھا، بتا دیا کہ 2 گھنٹے اگر حدود میں رہے حج ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ ایک ہی مسئلہ روز تو نہ پوچھے نا۔ کہتے ہیں جی اکثر پاکستانی حضرات جو ہیں چھٹی پہ جاتے ہیں اور واپس جب آتے ہیں تو احرام نہیں باندھتے، عمرہ نہیں کرتے، اسی لیے تو پکی چھٹیاں ہو رہی ہیں۔ جب ہم نے اللہ کے حرم کی قدر نہیں کی تو پھر نتیجہ تو یہی نکلے گا۔ جب ہم نے اللہ کے حرم کا ادب نہیں کیا کہ جیسے بدھو گھر سے آیا تھا اسی طرح ہے ماشاءاللہ، وہاں داڑھی مڈاتا تھا، یہاں 3 دفعہ مڈاتا ہے، وہاں سگریٹ پیتا تھا، یہاں ولیتی پیتا ہے، وہاں نماز نہیں پڑھتا تھا، یہاں مسجد سے 1.5 میل دور گزرتا ہے، وہاں ایک آدھا گانا سنتا تھا، یہاں روز رات کو فلم دیکھتا ہے۔ تو جب ہم نے حرمین کا ادب یہ کیا تو ہمیں گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ اس لیے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، حرمین کا ادب کریں اور ہر ملک کے قانون کی پاسداری کریں، نہ اپنے آپ کو ذلیل کریں اور نہ دنیا کو ذلیل کریں اور نہ تماشا بنیں۔ جو رزق اللہ نے جس کا جہاں لکھا ہے، اگر تم ٹھیک ہو تو ہر جگہ ملے گا، اور تم بگڑے تگڑے ہو تو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے ایک آدمی کو میں سفارش کے لیے لے گیا، کہنے لگا جی میری سفارش کرو، اس کو مجھے نوکری دے دے۔ میں اس کے بعد چلا گیا، کہ چلو غریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب اس سے یہ پوچھو کہ تم اگر اچھے آدمی ہو تو ماں باپ کو چھوڑ کے ادھر نوکری کرنے کیوں آئے ہو؟ اس کا جواب مجھے دے دے، میں نوکری اس کو دیتا ہوں۔ اب وہ بیچارہ ادھر آئیں بائیں کو چھوڑو، اور تم میرے گھر میں، انہوں نے کہا 12 گھنٹے جو نوکری کرو گے اتنی تو ماں باپ کی کرتے تو تم بھوکے مر جاتے۔ اصل بات کیا ہے کہ ایک بھیڑ چال ہے کہ بس ہم جناب جا رہے ہیں، دولت دولت، پیسہ پیسہ پیسہ، نہ ایمان، نہ خدا، نہ رسول، نہ حرمین الشریفین، نہ مکے مدینے کا حیا، نہ احترام، چوریاں، ڈاکے، زنا، قتل، فحاشیاں، منشیات، فوٹو بدلنے، پاسپورٹ بیچنے، عورتوں کے سودے کرنے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس افسر کو یقین کہتے ہیں یار ان کو بڑی تکلیف ہے، مدد کرو، کہتے ہیں حضرت جب ہمارا نامہ عمل سامنے آتا ہے تو ہم تو خود آنکھیں نیچے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، مدد کیا کریں؟ ہمیں کہیں جانے کے قابل انہوں نے چھوڑا ہے کہ حاجی حج پہ آ رہا ہے اور سامان میں نشہ ہے، عمرے والا احرام باندھے ہوئے ہیں، لبیک زبان پہ ہے اور سامان میں نشہ ہے، یہ مسلمان ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی یاد رکھو، اگر واپس جاؤ چھٹی پہ، جب اللہ نصیب کرے احرام باندھ کے آؤ، میقات ہے، تاکہ تمہیں اللہ مفت میں عمرہ دے رہے ہیں۔ دیکھو لوگ 25-25 ہزار روپے خرچ کر کے بیچارے عمرے پہ آتے ہیں، اور تم تو ویسے آنا ہے تم نے اپنے ملک میں، 2 گھنٹے میں عمرہ ہو جاتا ہے، تکلیف کیا ہے؟ مکے میں اترا، طواف کیا، صفا مروہ دوڑے، بال کٹائے، السلام علیکم، غسل کیا، عمرے سے فارغ ہو گئے، اللہ بھی راضی اور دین پر بھی عمل ہو گیا، ثواب بھی مل گیا۔ اور عمرہ ایسی چیز ہے کہ جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنی کثرت سے عمرے کرے اللہ غنی کر دے۔ میرے بھائی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، بس کام تو پکا کر دیا۔ بہتر یہ ہے کہ دارالفتاء سے مسئلہ پوچھو یا اپنے مقامی علماء سے، اللہ کرے کوئی راستہ نکل آئے تمہارے لیے۔ بہتر یہی ہے کہ عربی میں درخواست لکھو اور دارالفتاء میں جا کے فتویٰ لو۔ بھائی روز جو ایک مسئلہ تم پوچھو مجھے بتاؤ میں کیا کروں، کہتے تو ہو کہ مولوی مکی ناراض ہو جاتا ہے، لڑتا ہے، فلاں کرتا ہے، مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ تم نے توبہ کی، قسم کھائی، توڑ دی، کفارہ ادا کرو، توبہ کرو، بس یہ پہلے بھی پوچھ چکے ہو۔ ہمارے ملک میں میت کا نکالتے ہیں دانے نمک، قرآن شریف سامنے رکھتے ہیں، بالکل بدعت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، ثواب کے بجائے گناہ ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ میت کے اوپر قرآن پھراتے ہیں، کوئی اسکات کرتے ہیں، کوئی اس کے کفن پہ کلمہ شریف لکھتے ہیں، کوئی بدن پہ کلمہ شریف لکھتے ہیں، کوئی اینٹ پہ لکھ کے ساتھ اینٹ دفن کرتے ہیں، سب بدعات ہیں۔ اصل وہی کلمہ ہے جو دل کے اندر ہے، وہ نصیب ہو گیا تو شکر کرو، وہ نصیب نہیں ہو گیا تو باہر والے کلمے تمہیں فائدہ نہیں پہنچاتے۔
بغیر جہیز لیے ہوئے ایک لڑکی کی شادی ہوئی، بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جہیز لینا کوئی شریعت تھوڑی ہے۔ لڑکے کے والد نے لڑکی کے والد کو 6,000 روپیہ فی سبیل اللہ دیا، کوئی حرج نہیں، اگر فی سبیل اللہ دیا شادی ہو گئی، کوئی شرط نہیں۔ لڑکی کے والد نے کوئی پیسہ نہیں مانگا، بعد میں ان کے والد نے غریب سمجھ کے مدد کر دی تو کوئی بات نہیں۔ شداد نے جو جنت بنایا تھا وہ قیامت میں بھی ہوگا، کیوں ہوگا؟ وہ تو دنیا میں تھی، دنیا فنا ہو گئی، تم نے اسی میں رہنا ہے کیا؟ اب دعا کرو اللہ ہمیں اپنی جنت میں رکھے۔ عجیب لوگ ہیں، اصل میں ان کو پتا ہے کہ بھی مولوی اپنا بھائی ہے، مفت ہے، کوئی پیسے تو نہیں لگتے نا سوال پہ، اور جو مرضی آئے پوچھو بھی کیا کرے گا، تھوڑا ناراض ہو جائے گا بس، اور کیا کر لے گا۔ اور اس کے علاوہ مولوی بیچارہ کر ہی کیا سکتا ہے؟ مولوی کے پاس ہوتی تو زبان ہے نا صرف۔ حقیقہ تو کچھ نہیں ہوتا، حقیقہ ہوتا ہے عین سے۔ سنت ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ جس کو اللہ توفیق دے، لڑکا پیدا ہو تو 2 بکرے اور لڑکی ہو تو 1۔ کہتا ہے جی کہ جب ہم نہاتے ہیں اور سطر ہمارا کھلا ہے، اس وقت اگر وضو کریں تو وضو ہو جاتا ہے، غسل ہو جاتا ہے نا؟ اللہ نے عقل جو دیا ہے استعمال کرنے کے لیے، باندھ کے گھر رکھنے کے لیے۔ بھائی جب غسل ہو جاتا ہے جو بڑی چیز ہے تو وضو تو چھوٹی سی چیز ہے، وہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ اللہ کے بندے وضو بھی ہو جاتا ہے، غسل بھی ہو جاتا ہے۔ اگر جیب میں قرآن ہے یا قرآنی آیات ہیں اور لیٹرین میں جانا پڑے، وہ ساتھ نہ لے جائیں، باہر رکھیں۔ وہابی کس کو کہتی ہیں؟ جو وہاب کا بندہ ہو، اللہ کا نام لیتا ہو، شرک کی نفی کرتا ہو۔ اگر ایک آدمی نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی اور اس کی نماز قضا ہو گئی، جب جہاز سے اترا تو آگے عصر کی نماز کھڑی تھی تو نماز میں شامل ہو جائے۔ عصر کی جماعت تو خراب نہ کرے نا اپنی، ظہر بعد میں قضا کر لے، وہ تو قضا ہو چکی ہے۔ لیکن اگر وقت ہو تو پہلے ظہر پڑھے اور پھر عصر پڑھے، لیکن وقت نہیں، جماعت جا رہی ہے، آگے جماعت ہے، پھر جماعت نہیں ملے گی اس کو، اور وقت بھی عصر کا داخل ہو گیا، لہذا ظہر تو قضا ہو گئی۔ حج بدل کون کر سکتا ہے؟ جو مسائل سمجھتا ہو، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو، اس کو حج بدل کے مسائل